بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ باتیں، وہ چیزیں جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزے کی قضا صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اگربتی کا دھواں، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں یا کوئی بھی بھاپ ناک یا منہ میں داخل کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا واجب ہے۔ روزے کی حالت میں دوا یا پانی کی بھاپ کا بھپارا لینے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ یہی حکم دمے میں تسکین کا جو آلہ انہیلر ہے اس کے استعمال کرنے کا بھی ہے کہ اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں درد کا کیپسول حلق میں ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر روزے کی حالت میں قصداً قے کیا، جان بوجھ کر ہونا کر کے قے کیا تو منہ بھر کر قے ہونے کی صورت میں تو یقیناً روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر منہ بھر کر نہ ہو تو اس میں بعض امام کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر روزے دار کو نکسیر پھوٹی ناک سے اور اس کا خون ناک سے حلق میں چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ میں پان یا کوئی چیز اس طرح کی کوئی چیز دبا کر سو گیا اور اسی حالت میں صبح ہو گئی تو روزہ نہیں ہوا، قضا رکھیں، کفارہ واجب نہیں۔ کلی کرتے ہوئے وضو میں غسل میں کلی کرتے وقت حلق میں پانی چلا گیا اور روزہ یاد بھی تھا تو روزہ چلا گیا، ٹوٹ گیا، ہاں اس کی جگہ میں صرف قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ روزے دار ناک یا کان میں تیل ڈالا اور حقنہ کرایا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص روزے دار غلطی سے روزہ توڑ دے یا کوئی دھمکی دے کر کسی کا روزہ فاسد کرا دے تو ایسی صورت میں صرف اس کے ٹوٹے ہوئے روزے کی قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ پتھر کی کنکری یا بے فائدہ مٹی کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے مگر صرف قضا لازم ہوگی۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا ڈالی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی روزے دار نے روزے کی حالت میں کان میں یا ناک میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مسوڑوں کا خون، دانت کے مسوڑوں سے نکلنے والا خون، وہ اندر چلے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا لازم ہوگی۔ روزے کی حالت میں حقہ یا بیڑی سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قضا واجب ہے، کفارہ واجب نہیں۔ روزے کی حالت میں روزے دار اگر حقہ پیے یا بیڑی پیے یا سگریٹ پیے، ان سب کے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر بیوی سے بوس و کنار کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اس روزے دار کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ واجب نہیں۔ اگر کسی کو احتلام ہو گیا، اس سے پہلے بھی مسئلہ بتایا گیا تھا کہ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو احتلام ہو گیا، ہو جانے کے بعد اس نے غلطی سے یہ سمجھا کہ میرے احتلام کی وجہ سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، یہ غلطی سے سمجھ کر اس نے افطار کر لیا، کوئی چیز کھا لیا پی لیا، تو اس کھانے یا پینے کی وجہ سے اب روزہ ٹوٹے گا مگر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ سخت بیماری کی وجہ سے اگر روزے دار افطار کر لے تو اس پر صرف قضا کرنی پڑے گی، کفارہ نہیں۔ اگر کسی نے قصداً جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا پھر بیمار ہو گیا یا عورت کو حیض آ گیا تو قضا لازم ہوگی، کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ اگر کوئی روزے دار اپنے روزے کو جان بوجھ کر توڑا مگر اسی دن روزہ ختم ہونے سے پہلے بیمار ہو گیا، یا وہ عورت نے جان بوجھ کر روزہ توڑا تھا اس کو حیض آ گیا تو اس جو ٹوٹا ہوا روزہ ہے اس کی صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ رمضان کے روزے میں اگر عورت کے ساتھ مرد شوہر زبردستی جمع کرے، زبردستی ملے تو عورت پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ مرد کا مسئلہ بعد میں بتایا جائے گا۔ رمضان کے روزے میں اگر عورت کے ساتھ مرد زبردستی جمع کرے، عورت کا بھی روزہ تھا، عورت روزے دار تھی تو اس کا روزہ اس ملنے کی وجہ سے ٹوٹے گا اور اس عورت پر صرف قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ پیٹ کی صفائی کے لیے پیچھے کے راستے سے جو دوا چڑھائی جاتی ہے جس کو اینیما کہا جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کی شرمگاہ میں کوئی دوا ڈالی جائے تو فوراً اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی مرض کی تشخیص
کیا بیماری ہے یہ جاننے کے لیے کوئی ڈاکٹر، یا مدت وضع حمل کا اندازہ لگانے کے لیے کہ کب ڈیلیوری ہوگی، ڈیلیوری ڈیٹ کیا ہے، اس کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی لیڈی ڈاکٹر کسی روزے دار عورت کی شرمگاہ میں ہاتھ ڈالے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ لیڈی ڈاکٹر کا ہاتھ سوکھا ہو، وہ سوکھا ہاتھ ڈالے جس پر پانی یا دوا کا کوئی اثر نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر وہ گیلا ہاتھ ڈالے یا ہاتھ میں دوا وغیرہ لگا کر وہ ہاتھ ڈالے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ان تمام صورتوں میں روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن صرف قضا لازم ہے۔ قضا کا مطلب ایک روزے کا بدل ایک روزہ، رمضان کے بعد میں کسی بھی دن رمضان کے بعد جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے ان دنوں کے علاوہ رمضان کے ایک روزے کے چھوٹنے کے بدل میں ایک روزہ رکھ لینا کافی ہوگا، کفارہ واجب نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔